أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا چورا پھر اٹھیں گے نئے بن کر، تو کہے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا. او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. یا کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو اپنے جی میں، پھر اب کہیں گے کون لوٹا کر لائیں گا ہم کو؟ کہیں جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار. پھر آپ مٹکائیں گے تیری طرف اپنے سر اور کہیں گے کب ہوگا؟ یہ تو کہیں شاید نزدیکی ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. جس دن تم کو پکاریں گا پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور اٹکل کرو گے دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی. لفظ یدعوکم دعا سے مشتق ہے، جس کے معنی آواز دے کر بلانے کے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ تم سب کو محشر کی طرف بلائیں گے، اور یہ بلانا بواسطہ فرشتے اسرافیل کے ہوگا. جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اسرافیل پہلا سر پھونکے گا، دنیا ختم ہو جائیں گی، اور پھر اسرافیل دوسرا سر پھونکے گا تو دنیا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور سب کو اللہ تعالی محشر کے میدان میں جمع کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے آواز دی جائے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تم کو تمہارے اپنے ارباب کے نام سے پکارا جائے گا. تم کو تمہارے اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس سے اپنے نام اچھے رکھو. جیسا عبداللہ بن عبید اللہ، مثال دے رہا میں، بیٹے کا نام عبداللہ، باپ کا نام عبید اللہ. عبداللہ بن عبید اللہ، آگے آ جاؤ تمہارا حساب شروع ہونے والا ہے. بات سمجھئے؟ اس لیے نام کیا رکھنا چاہیے؟ بولو اچھے نام رکھو تاکہ حشر کے میدان کے اندر تمہارا نام پکارا جائے گا. اب بیہودہ ناموں سے پرہیز کرو. فتستجیبون بحمدی، اس کے معنی ہے بلانے، حکم کی تعمیل کرنے اور حاضر ہو جانے کے ہیں. معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں جب تم کو بلایا جائے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے. بحمدہ، اس آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مومن و کافر سب کا یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے. بات سمجھ گئے؟
اس وقت سب کا حال یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ اس آیت میں اصل خطاب کفار ہی کو ہے، انہی کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے کہ سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ ائمہ تفسیر میں سعید بن جبیر نے فرمایا کفار بھی اپنی قبروں سے نکلتے وقت سبحانک و بحمدک الفاظ کہتے ہوئے نکلیں گے، مگر اس وقت کا حمد و ثنا ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ حمد و ثنا نفع پہنچائے گا جب تک آنکھ کھلی ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد تمہارے نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، پھر تم جتنے چاہو تسبیحات پڑھو، تم کو ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی۔ تو کفار بھی کہیں گے سبحانک و بحمدک، اے پروردگار تو پاک ہے، سب تعریف تیرے واسطے ہیں۔ یہ حمد کرنا ان کو کوئی نفع بولو نہیں پہنچائیں، کیونکہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد زندگی دیکھیں گے تو غیر اختیاری طور پر ان کی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ نکلیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس پر جزا مرتب ہو۔ بعض حضرات مفسرین نے اس حال کو مومنین کے لیے مخصوص بتلایا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کفار کے متعلق تو قرآن کریم میں یہ ہے، جب وہ زندہ کیے جاؤں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے افسوس ہمیں کس نے ہمارے قبر سے زندہ کر اٹھایا۔ دیکھو صرف مسلمان ہی کو دفن نہیں کرتے ہیں، آپ کرسچن کو دیکھو ان کو بھی دفن کرتے ہیں، یہود کو دیکھو ان کو بھی دفن کرتے ہیں، کوئی اور سماج ہے ان کو بھی دفن کرتے ہیں۔ صرف مشرکین کو لوگ جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کھڑا کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ان کی راکھ کو اللہ جمع کر کے ان کو زندہ کھڑا کرے گا۔ اے افسوس ہمیں کس نے ہمارے قبر سے زندہ کر اٹھایا۔ دوسری آیت میں یہ کہیں گے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یعنی اے حسرت و افسوس اس پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی۔ کفار و مشرکین کہیں گے افسوس ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر بڑی کوتاہی کی۔ جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ شروع میں سب کے سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں، بعد میں جب کافروں کو مومنین سے الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج سب الگ ممتاز ہو کر جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرمین کو الگ کھڑا کریں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ کھڑے ہوں گے، مومنین بولو الگ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہوگا، بولو کیسا ہوگا؟ بھائی جس نے تہجد کے اندر زندگی گزاری، فجر میں زندگی گزاری، نیکوکاری کے اندر، اور جس نے بدکاری کے اندر، شراب کے اندر، نشے کے دھن میں اور اللہ کریم کو چھوڑ کر زندگی گزاری، یہ دونوں حشر میں کبھی برابر بولو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے رب ہے نا، بات سمجھ گئے؟ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، تیرا اللہ وعدہ خلافی بولو نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، ہم تم کو جنت دیں گے۔ اب مشرکین کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، نیک اعمال تھوڑے بہت وہ بھی کر لیتے ہیں، کسی کو پانی پلانا ہے، سردی میں جو ہے چادر اڑانا ہے۔ شرط ہے جنت میں جانے کے واسطے ایمان، کیا ہے بولو؟ ایمان اور نیک اعمال۔
الحمدللہ۔ تو حشر کے میدان کے اندر بزرگان دین، مومنین الگ کھڑے ہوں گے، مجرمین الگ کھڑے ہوں گے، بات سمجھ گئے؟ نمازی اور بے نمازی الگ کھڑے ہوں گے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، نمازی اور بے نمازی بولو الگ کھڑے ہوں گے، مجرمین کو اللہ الگ کھڑا کرے گا۔ اس وقت ان کی زبانوں سے وہ کلمات بھی نکلیں گے جو آیات مذکورہ میں آئے ہیں، کیونکہ حشر کے میدان کے اندر ایمان بالغیب نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم سامنے ہوگی نا، سب پکاریں گے سبحانک و بحمدک، سب پکاریں گے، مشرکین اور مجرمین اور مومنین۔ ابھی تو ہمارا بولو کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا۔ جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اسے کہتے ایمان بالغیب۔ حضور نے کہا میرے بھائیوں پر سلام ہو، تو صحابہ نے کہا حضرت ہم کون ہیں آپ کے؟ آپ نے کہا تم تو میرے صحابہ ہو، لیکن میرے وفات کے بعد جو میرے ذات پر ایمان لائیں گا وہ میرے بھائی ہے۔ اور آپ نے 7 مرتبہ سلام کہا۔ کتنی مرتبہ کہا؟ ایمان بالغیب اللہ چاہتے ہیں۔ بول کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایمان مشاہدے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ابھی۔ ہم نے جو ہے جی ایمان بالغیب لائے ہیں۔ تو حشر کے میدان کے اندر جنت بھی ہوں گی، جہنم بھی ہوں گی، سب کی زبان پر ہوں گا، کافرین، مجرمین، مشرکین، مومنین، صالحین، سبحانک و بحمدک، اے رب تو پاک ہے، سب تعریف تیرے واسطے ہیں۔ سب جو ہیں چیخ اٹھیں گے، سب کو پتہ ہے، اگر نہیں چیخیں گے تو مار تو پڑنے والی ہے، لیکن مار تو ویسے بھی پڑیں گی جنہوں نے زندگی بدکاری والی گزاری ہوں گی۔ بات سمجھ گئے؟ سبحانک و بحمدک، سب پکاریں گے۔ تو یہ بات قرآن و سنت کے بے شمار تصریحات سے معلوم و ثابت ہے کہ محشر کے مواقف مختلف ہوں گے، ہر موقف میں لوگوں کے حال مختلف ہوں گے۔ امام قرطبی نے فرمایا حشر میں اٹھنے کی ابتدا بھی حمد سے ہوں گی۔ کیسے ہوں گی بولو؟ سب کے سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور سب معاملات کا خاتمہ بھی حمد پر ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی سب اہل محشر کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے حمد و شکر اللہ رب العالمین کے واسطے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مومنین کی زبان پر تو یہ جملے ہوں گی، بات سمجھ گئے؟ سبحانک و بحمدک، کیونکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ جنت کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین 2 چیز دکھائیں گے۔ جس نے جو ہے اچھے عمل کرا اس کو جہنم دکھائیں گے، دیکھ بھائی اگر تو برے عمل کرتا یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو برے عمل کرے گا اس کو جنت دکھائیں گے، دیکھ اگر تو اچھے عمل کرتا یہ تیرا مکان ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ محشر کا میدان جزا و سزا کا دین ہے۔ بولو کیسا دین ہے؟ ہاں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کون کیا ہے۔ تو حشر کے میدان کے اندر بزرگان دین یہ مشرکین کہیں گے جس کو آپ لوگ بہت عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، ان کی دولتوں کو، ان کی شہرت کو، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیا کہیں گے؟ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ ساری نعمتیں ہمیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس احسان کا شکر اور ان کا بدلہ ہم قیامت تک بھی سجدے میں پیشانی ٹکا کر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟
کیونکہ دیکھو دنیا کی زندگی ہے، آنی اور جانی ہے، مومن بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، سب مرتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن محشر کے میدان کے اندر جو سرخروئی، جو عزت، جو شان و شوکت ایک اہل ایمان کی ہوں گی، مشرکین دیکھتے رہیں گے، آنکھوں سے آنسو نکالیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا رب ہم کو ایک بار دنیا کے اندر بھیج دیں، ہم ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں، بھیجا تھا تو ناکام ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ بولو جہنم۔ مشرکین کے واسطے بزرگان دین کوئی شفاعت نہیں ہے، وہ بیچارے ہمیشہ جہنم کے اندر جلیں گے، جل جل کر کوئلے بن جائیں گے، کوئلے سے اور کوئلے بن جائیں گے، وہ شکل و صورت کو بھول جائیں گے، اپنی زندگی کو بھول جائیں گے، چیخنا اور پکارنا ان کا مقدر بن جائیں گا، جلنا اور کٹنا ان کی زندگی بن جائیں گی، سانپوں کا کاٹنا، بچھوں کا ڈسنا، کیڑوں کا پیٹوں میں گھسنا، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا جانا، یوں کی زندگی ہوں گی۔ اور اہل ایمان کی زندگی بڑی شان و شوکت کی ہوں گی، فرشتے سلامی پیش کریں گے، اللہ رب العالمین سلام پیش کریں گے، جنت کے حورین سلام پیش کریں گے، غلمان جنت سلام پیش کریں گے، ادھر دودھ کی نہر ہوں گی، ادھر شہد کی نہر ہوں گی، ادھر پانی کی نہر ہوں گی، ادھر شراب کی نہر ہوں گی۔ یہ اہل ایمان خوش و خرم، کوئی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، کوئی ذکر بھی نہیں کرنا ہے، جو سانس اس کے ناک سے نکلیں گی اس سے خود بخود سبحان اللہ کی آواز آئیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اہل ایمان کو چاہیے وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، آخرت کی فکریں کریں، جی اللہ رب العالمین کے شکر و گزاری میں اپنی زندگی گزارے۔ پتہ نہیں کب زندگی کی جو ہیں، پتہ نہیں کون سے گلی میں زندگی کی جو ہیں شام ہو جائے، میں پتہ ہے کیا موت کب آئیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو ذات باقی رہنے والی ہے بزرگان دین، اس ذات کے واسطے اپنی زندگی اس رب کے نام پہ لگا دیں، اور یہ کہیں ہر دم کروں گا اے میرے بالی اللہ اللہ اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ چلتے پھرتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کا نام اپنی زبان پر رکھو، یہی زندگی کی سب سے اولین کامیابی والی زندگی ہے۔ تو آخرت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین سب کو کھڑا کریں گے، جس کو مر کے 2000 سال ہو گئے نا، اللہ اس کو بھی کھڑا کریں گے، جس کو مر کے 5000 سال ہو گئے اللہ رب العالمین اس کو بھی کھڑا کریں گے، اور حشر کے میدان کے اندر حساب جو ہیں ایسے کھلے عام ہوں گا۔ کیسے ہوں گا بولو؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے، ان کے بیچ میں حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کے معاملے فرمائیں، حساب کو آسان فرمائیں، بغیر حساب کے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ حساب دینے کی طاقت کسی مسلمان کے اندر نہیں، حساب کیا دے سکتے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا جتنا پانی پیا ہے اس کا حساب دے، ہم تو یہی اٹک جائیں گے، ہم بس یہی کہیں گے اے رب الہ نظر کرم فرمائیے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، رحمت کی نگاہ کو ڈال دیجئے، پیار کی نگاہ کو ہمارے زندگی میں ڈال دیجئے۔ اگر آپ حساب لینے پہ آئے، حضور نے کہا اس کے خیر نہیں۔ امی جان فرماتی ہے حضور اکثر دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب بولو آسان فرما۔
تو اللہ کے محبوب بھی دعا کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دعا کریں، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔